مومنین کرام، موت بس کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، موت ایک تکامل کا نام ہے، کسی برتری کا نام ہے، خداوند متعال کی طرف سے عبد کو پروان اور رشد دینے کا نام ہے۔ مقام ملا، لیکن دکھ کیوں ہوتا ہے پھر موت پر؟ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ بہت آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری خوشیوں پہ، مثلاً بہت سارے افراد جب دوسرے ملک جا رہے ہوتے ہیں، کسی ان کو دعوت ملتی ہے یا کوئی مقام ملتا ہے، کوئی رتبہ ملتا ہے، پڑھائی کے لیے جا رہا ہوتا ہے یا کسی جاب کی خاطر جا رہا ہوتا ہے، کسی بھی مقام کے لیے برتری مل رہی ہوتی ہے، لیکن جب ایئرپورٹ پہ اس کو چھوڑنے آتے ہیں تو بہت سارے اس کے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، جبکہ پتہ ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوا، اسے کوئی زوال نہیں آیا، اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ملی، کوئی مصیبت نہیں آئی، لیکن کیونکہ بچھڑ رہا ہے ہم سے، اس بچھڑنے کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو الوداع کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم بھی ایک عزادار کی محفل میں ہیں، آج ایک عزادار کے مجلس ترحیم میں ہیں، جس عزادار کے لیے یہ مجلس ترحیم ہے، اس کو بھی الوداع کہتے ہوئے بہت سارے روئے۔ پتہ ہے کہ وہ بھی اپنے ائمہ سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ کیا خوب کہا استاد سبت جعفر نے کہ میرے کفن کو، میرے اس اجلے لباس کو کفن کا نام نہ دو، یہ تو میں مولا علی سے ملنے جا رہا ہوں۔ لیکن ہم سے بچھڑ رہا ہے تو ہم اس کے لیے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم اس سے نہیں مل سکتے، یہ تو بہت اعلیٰ مقام پہ جا رہا ہے، لیکن اب ہم اس کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے، اب ہم اس کو مل نہیں سکتے۔ عزادارو، یہ مومن بھی اپنے ائمہ کے پاس پہنچا، اپنے اولیاء کے پاس پہنچا، جن کی زندگی بھر ستائش کرتا رہا، حمد و سرائی کرتا رہا، جس خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا رہا، اس مقام پر پہنچ گیا، ان کی دیدار کے لیے پہنچ گیا۔ خدا اس کی مغفرت فرمائے، اپنے ائمہ کی شفاعت اس کو نصیب فرمائے۔ عزاداروں، جب اس مرحوم کے اوپر وقت موت آیا، وقت رحلت آیا، بہت سے عزیز و اقارب و رشتہ دار جمع ہو گئے اس کو الوداع کہنے کے لیے، اس کے پاس آ گئے اس کو تسلیاں دینے کے لیے، کوئی اس کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ عزاداروں، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر اعلان ہوا، لوگوں، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار جناب ارشاد حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ عزاداروں، جب اعلان ہوا ہوگا وہاں پر کہ ارشاد حسین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں وہاں پر کوئی آواز نہیں اٹھی ہوگی، وہاں پر کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا، بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہوئے ہوں گے، جاؤ کوئی چارپائی لے کے آؤ، کوئی کہتا ہوگا جاؤ کفن کا اہتمام کرو، کسی نے کہا ہوگا جاؤ مومنو قبر کا اہتمام کرو، جاؤ کوئی غسل دینے کے لیے کسی کو بلاؤ، اور اس مومن کو ایک حسین لباس پہنا کر اپنے مولا کی بارگاہ میں بھیجیں، اس کو غسل دے کر اس کو حسین لباس پہنا کے مولا کی بارگاہ میں بھیجیں۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں، اس مومن کو، اس کے اوپر بہنیں بھی آئیں، اس مومن کی میت کے اوپر بیٹیاں بھی آئی ہوں گی، اس کے اوپر تمام لواحقین آئے ہوں گے، اس کے اوپر گریہ کیا ہوگا، اس کے اوپر ماتمداری کی ہوگی، اس کو الوداع کہا ہوگا۔ عزاداروں، اس ارشاد حسین کا ایک مولا حسین ہے جس کے لیے یہ کام نہیں کیے گئے۔ کربلا کا مقام ہے، کربلا کے اندر عزاداروں ایک ایسا مقام آیا جب امام حسین علیہ السلام کو ان ملعونوں نے شہید کیا، مولا حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا، مولا کو جب سر تن سے جدا کیا، شہید کیا، عزاداروں اس طرح سے اعلان نہیں ہوئے جس طرح سے ارشاد حسین کے لیے ہو رہے تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا جاؤ چارپائی لے کے آؤ مولا کا میت اٹھائے، کسی نے یہ نہیں کہا جاؤ مولا کے لیے غسل و کفن کا اہتمام کرو۔ عزاداروں، اس حسین کے لیے یہ کسی نے نہیں کہا جاؤ اس مولا کے لیے، اس جنت کے سردار کے لیے قبر کا اہتمام کرو۔ عزاداروں، اس بیان کے اندر ایک صدا بلند ہوئی، وہ کوئی ہے جو حسین کی لاش کو پامال کرے؟ عزاداروں، کوئی ہے جنہوں نے اعلان کیا، کوئی ہے جو حسین کی لاش پہ گھوڑے بھگائے؟ لوگوں جلدی کرو، حسین کے خیام کو لوٹو، لوگوں جلدی کرو، ان کے خیام کو آگ لگا دو۔ عزاداروں، اس مرحوم
مرحوم کی لاش کے اوپر بہنیں آئی ہوں گی، اس مرحوم کی لاش کے اوپر بیٹیاں آئی ہوں گی، کسی نے ان کو گریے سے منع نہیں کیا اور کسی نے ان کو رونے سے منع نہیں کیا۔ مولا میں صدقے جاؤں، مولا میں قربان جاؤں، مولا میری جان قربان آپ پر۔ اور تمہاری شہادت کے بعد جب آپ کی 3 سالہ بیٹی آئی اور کسی نے اس کو تسلیاں نہیں دی، مولا آپ کی بیٹی پہ ظلم کرتے رہے، آپ کی بیٹی کو تواچے مارتے رہے، مولا اس کے کانوں سے در چھینے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق فاطمہ وعبیہا وبعلہا وبنیہا۔ پروردگار ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار اس عبادت میں کوئی غلطی خطا گستاخی ہوئی تو پروردگار ہمیں اپنی رحمت واسعہ کے طفیل معاف فرما۔ پروردگار ان تمام مومنین کا آیا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ پروردگار اس تمام عزاداری و محفل و مجلس اور قرآن خوانی کا ثواب، مومنین کی حاضری کا ثواب، پروردگارہ بے حق کے چہردہ معصومین تمام مرحومین مومنین و مومنات اور بالخصوص جناب ارشاد حسین کے نام اعمال میں درج فرما۔ پروردگارہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ اسے اپنے ائمہ کی شفاعت نصیب فرما۔ عزاداران سید الشہداء میں اس کا شمار فرما۔ پروردگارہ ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ قبر کے فشار کو اس پہ آسان فرما، عذاب برزخ سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جہاں کہیں پر بھی جتنے بھی مومنین مظلوم ہیں، پروردگارہ تمام مظلومین کی خود حفاظت فرما۔ بالخصوص جن ممالک میں ظلم ہے، فلسطین و لبنان اور اس وقت پاکستان کے اندر پرچنار میں جو ظلم ہو رہے، پروردگارہ تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ مظلومین کو فتح و نصرت عطا فرما، مظلومین کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کا ظہور جلد فرما، ان تمام ظالمین کو ہمارے امام کے دست سے نابود فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے امام کا حقیقی وارث و حقیقی ناصر بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے امام کے ظہور کے لیے راستہ اور راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مومنین اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے اور بالخصوص اس مرحوم کی مغفرت کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.